الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے ودالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ جمعہ ہم توبۃ النصوحہ پر گفتگو کیے اور ہمارے لیے بہتر موقع دوسرا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبۃ النصوح حاصل کریں، کیونکہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو، یعنی آنے والی جمعرات کی شب، جمعہ کی شب، جمعرات کا دن، جمعہ کی شب 15ویں شعبان ہے، اور اس کی بابت پیارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت العالمین نے بہت سارے مزدے سنائے ہیں کہ اس رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی آسمان اول کی طرف جلوہ گری ہوتی ہے اور پر اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ لمحے اگر زندگی کے ملتے ہیں تو اس سے بہتر زندگی کا سنہرا وقت کوئی اور نہیں ہے کہ رب کو منوا لے، رب کو راضی کر لے اور رب سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے اور اپنے آپ کو خدا طرز بنا لے، خدا کا سچا بندہ بنا لے اور خدا سے نیاز مندی کا بڑا ایک اکرام حاصل کر لیں۔ اس سے بڑھ کے موقع پھر ملنے والا نہیں۔ تو موقع کو غنیمت جانے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے کا ہر بندے کے لیے یہ ایک لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا والکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب ہے، یہ کھلی کتاب ہے جس کے اندر ہر بات کی دلیل
کھول کر رکھ دی گئی ہے، واضح واضح بیان کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں اور راہ کھول کے بتلانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ کے ہر حکم کا معاملہ جو اہم اہم امور ہے وہ طے پاتے ہیں، اہم اہم امور طے پاتے ہیں۔ امرم من عندنا، یہ جو احکامات ہیں ہمارے پاس سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسولوں تک پہنچاتے ہیں، رسولوں تک پیغام پہنچتا ہے۔ رحمت من ربک، اے حبیب پاک آپ پر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو بتایا گیا یہاں پر لیلۃ المبارکہ سے بہت سارے مفسرین نے کہا کہ لیلۃ القدر مراد ہے، اور بہت سارے مفسرین نے بتایا کہ اس سے مراد لیلۃ البرات نصف شعبان ہے۔ پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں بھی فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا، مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ اس کی تطبیق یہ ہے کہ قدر میں اللہ تبارک تعالیٰ لوح محفوظ سے ساتویں آسمان تک قرآن کو نازل فرمایا، اور وہاں سے وقتاً فوقتاً قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہوتا گیا۔ تو جو اتارا گیا وہ لیلۃ البرات نصف شعبان میں اتارا گیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب میں قدر و قضا کا فیصلہ فرماتا ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کتنے پیدا ہوں گے اللہ کے بندے، کتنوں کو موت دی جائے گی، کتنوں کو حیات دی جائے گی، کتنوں کو شفا دی جائے گی، کون تنگ دستی سے آزاد ہوگا، اور گرفت میں آئے گا۔ ایسے فیصلے قدر کے قضا کے فیصلے اللہ فرماتا ہے۔ تو شب برات کی رات بڑی اہمیت کی رات ہے۔ بتایا گیا پیارے آقا کا ارشاد ہے کہ اس رات آسمان اول کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس پہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی روزی کا طالب کہ اسے روزی عطا کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی خیر کا طالب کہ اسے خیر عطا کیا جائے۔ اس طریقے کی ندائیں چلتی رہتی ہے اور جو طلب کرتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات سجدہ ریزی کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کا سوال کرے۔ خوشخبری، ایسے خوشخبریوں کا بھی ایک روایت آئی ہے کہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جو سائل بنتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا مانگنا، طالب بننا بہت پسند ہے۔ جو طالب بنتا ہے، جو طلب کرتا ہے اللہ اس سے، تو اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب کو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سوال فرماتے اور دعائیں فرماتے اور قیام اللیل فرماتے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک رات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بستر ٹٹولی تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام
جلوہ فرما نہیں ہے، متفکر ہو گئی، پیارے آقا علیہ السلام کی تلاش میں گھر سے نکلی، سارے ازواج مطہرات کے حجرے جھانکی، کہیں پر بھی سید عالم سرور کائنات کو نہیں پایا، تو نکل کے بقی کی طرف گئی تو دیکھا کہ بقی کے مقام پہ پیارے آقا اور خوب دعائیں مانگ رہے ہیں، امت کے لیے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور بے انتہا گریہ و زاری کر رہے ہیں، اور محسوس ہوا کہ آقا علیہ السلام کی دعا ختم ہونے والی ہے، تو یہ فوری دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف واپس آ گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں تشریف لائے، اندر آئے تو بولے کیا عائشہ تم گمان کرتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو اماں عائشہ نے کہا یا نہیں رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہے، جب میں آپ کو اپنے بستر پہ نہ پائی تو مجھے تشویش ہو گئی اور میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے ہر سوال کو سنتا ہے اور پورا فرماتا ہے، اور جو مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلیب کے ریوڑ کے بکریوں کے بالوں کے مانند اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ یہ مثال جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، بنو کلیب ایک بڑا قبیلہ تھا عرب میں، جس کے مویشی بے انتہا ہوا کرتے تھے، عرب میں وہ شہرت رکھتا تھا مویشیت کے اعتبار سے کہ مویشی بہت تھے ان کے پاس جانور۔ تو آقا علیہ السلام تصور دینے کے لیے کہ اللہ کی غفاریت اس درجے اپنی غفاریت کی چادر اپنے بندوں پر نچھاور فرماتی ہے کہ جیسے بنو کلیب کے بکری کے ریوڑ ہے، ان کے بال جو ہوتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، یعنی بے حساب وہ کتاب اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بزرگوں، زندگی وفا کر رہی ہے تو اس وفا والی حیات کا فائدہ ہمیں اٹھانے کا زرین موقع ہمارے ہاتھ آ رہا ہے۔ یہ موقع پھر زندگی کو ملے نہ ملے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، جو وقت گزر چکا وہ عود کر آنے والا نہیں، مگر جو ہے ہمارے پاس یہ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو موقع ہم کو نصیب ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ابھی 15ویں شعبان جو آنے والی جمعرات کا دن جمعہ کی شب ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کثرت سے روایتیں آئی ہیں، تو اس کے اندر ہم کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ بھائی ایک حدیث بھی اگر صحیح ہے تو اس پہ عمل ہوا تو نجات ہے نہیں ہے، بولیے، ایک حدیث بھی اگر صحیح ہے اس پہ عمل ہو گیا تو نجات مسلمہ ہے نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہے، یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، پہلی بات یہ سوچیں اگر یہ حق نہ ہوتا، اتنے 100 برس گزر گئے، 1446 برس گزر گئے، زمانہ در زمانہ، قرن در قرن یہ روایتیں پہنچتے پہنچتے عمل کرتے کرتے ہم تک پہنچی۔ اگر یہ حق نہیں ہوتی تو پہنچتی تھی کیا ایسا؟ کوئی اور لا کے تھوڑے دیے؟ یہ عارفین، یہی اللہ والے جن سے ہم دین سیکھے ہیں، جن سے ہم کلمہ پڑھنا سیکھے ہیں، ان کے توسط سے، ان کی وساست سے، ان کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا۔ تو خدا را اس کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ضائع نہ کریں، اور یہ زرین موقع جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ نمازیں تو جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اب ایک عمل کی طرف میں رغبت دلانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ
عمل کو بدل کے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب اپنی سہولت. آج کا دور کیسا ہوگا معلوم؟ ہر کوئی سہولت چاہ رہا، ہر کوئی. اب دیکھیے نقصان ہو جائے تو اس کا فوری افادہ نہیں ہوتا، دفاع نہیں ہوتا. ابھی کھانسی ہو گئی، ابھی کھانسی شروع ہوئی، کوئی الرجی ہے میرے کو، کوئی ادھر عجیب قسم کے 2-3 مکس ہو گئے تو اس سے جو وائس پیدا ہوتی تو میرے کو ایسا الرجی. اس سے پہلے بھی خود جمعہ میں ہوا تھا، ذہن میں ہوگا آپ لوگوں کی. ابھی تو میرے کو کیا ہے، عطر میں بھی لگاتا ہوں، مگر یہ جو آج کل جو عطر آ رہے ہیں عجیب قسم کے، 1 سے 2-3 عطر اگر لوگوں کے مل گئے تو کیا ہوتا اس سے. ابھی میں کیونکہ میرے کو الرجی ہے، یہ ہو جا رہا، اب اس سے طبیعت خراب ہوتی. تو ایسا ہی بہت سارا ماحول مقدر ہو رہا ہے. تو اس ایسے انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے. یہ ایگزامپل اس لیے تو میں گزر رہی ہے. اب میرے پہ کیا گزری صرف میرے کو معلوم، میرے پہ کیا گزری صرف میرے کو معلوم. آپ لوگ کو دکھ رہا ہے کچھ اور، مگر حقیقت کیا ہے. ابھی میری طبیعت میں ہاتھ بدل گئی کیونکہ یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. تو ایسے ہی مضبوط ہو رہے ہیں، پھر پلٹ کے وہ ایمان ویسا جیسا صحابہ والا ایمان ہے، جیسا تابعی والا ایمان ہے، ایسا مسلمانوں میں پلٹ کے ایسا والا ایمان نہیں آنا. یہ پوری دنیا چاہتی. کیوں کہ اس طریقے کا مضبوط ایمان ہو جائے گا تو یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے. اسلام کا پرچم جو اللہ کی رضا ہے کامل طور پر دنیا میں چھا کر رہے گا. اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ رکنے والا کام نہیں ہے. اب جو بھی نقصان ہو رہا ہے کنجال چھٹے گا. اس کے بعد جب ایمان والے سارے سامنے آ جائیں گے ان کا مقابلہ پوری کائنات کے لوگ مل کے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرمانے والا ہے. اللہ کارساز ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس کے حبیب نے پیشن گوئی دے دی کہ اسلام حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں چھا جائے گا. تو ہم اسی سمجھیے دور کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ میں جو بتا رہا تھا، یہ کچھ عملوں کو لوگ کیا کرتے ہیں، تبدیل کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اب میں مثال دے رہا تھا کہ عطروں کو تبدیل کرنے سے کیا ہوا نقصان سامنے. تو ایسے ہی عمل کو بدلنے سے بھی نقصان ہوتا. اللہ والے لوگ مغرب سے ہی، کیونکہ مغرب رات کی ابتدا ہوتی، تو مغرب کے فوری بعد 6 رکعت 2 گانے سے نماز پڑھتے. طریقہ ہے بزرگوں کا. یہ بات کوئی متوسل، کوئی حسن حدیث یا کوئی ضعیف حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، مگر یہ بزرگوں کا عمل رہا اور اس کے فوائد دیکھے گئے. جو اس عمل کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کے ذاکرین بندے، عابدین بندوں کا یہ عمل ہے اور برسہ برس سے چلتے آ رہا ہے. اس کا فائدہ بھی ہے، مگر اس کو لوگ کر تو رہے کیسا یہ کرنا چاہ رہے ہیں. کاروبار سے آئیں گے، تیاروں کے لوگ آئیں گے، مسجد بھرنا، مسجد بھرے بعد میں بس وہ ایک زر اٹے سے قرآن یاسین پڑھ لے رہے ہیں، 3 مرتبہ دعا کر لے رہے ہیں. نصف شعبان کی ایک دعا ہے مجرب جو بزرگوں نے جمع کیا، ایک جگہ کر دیے، کیونکہ روایت سے ثابت والی بات نہیں ہے، مگر بزرگوں کا عمل رہا. تو یہ عمل اصل کب کا ہے بولیے؟ مغرب کی نماز کے بعد کا. اور یہ انفرادی عمل ہے. یہ کون سا عمل ہے؟ یہ اجتماعی عمل نہیں ہے، جماعت بنا کے کرنا کرانا نہیں ہے. یہ بالکل، یہ کہ جو عمل کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. یہ ہو رہا پورے ہمارے حیدرآباد میں بعض جگہ ہو رہا ہے، بعض اضلاعوں میں بھی یہ عمل جاری ہے. تو یہ جو پیغام ہے یہ پورے جہاں جہاں یہ آواز جائے گی یہ حق آواز ہے، ذہن میں رکھیں. یہ عمل ہے مغرب کی نماز کے بعد کا، اور یہ انفرادی عمل ہے، ہر ایک کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے. ہر ایک کا ٹھیکہ ایک دوسرے سے کوئی لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے. جو محنت کرے گا اس کو حاصل کرنا چاہیے. دیکھیے ایک بات سناتا ہوں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ لوگ چھپ کے ہلو کچھ پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ دیکھے بھائی یہ لوگوں کو کیا تو ہی مل گیا اللہ کے رسول سے جو گچپ پڑھ رہی ہے. تشویش ہوئی ان کو، جا کے بولے رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے. کیا ہوا؟ وہ لوگ دیکھیے کیسا گچپ پڑھ رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ جا کے صحابہ پوچھے تو وہ تسبیح فاطمی پڑھ رہے تھے. عصر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ رہے تھے. تو پھر وہ ذکر کیے تو صحابہ اس کا ایسا عمل کو چن کے لیتے تھے، طلب کرتے تھے، سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، طلب کرتے تھے، سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے. تو یہ فکر قیامت تک مومنوں میں جاری رہنا چاہیے کہ کوئی عمل فائدے کا ہے تو سیکھنا، سیکھ کے عمل کرنا. انہیں کر رہا میں کر لے رہا ہوں تو نقل کرنے سے اصل ملنے والا نہیں.
ابھی جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں 2 رکعت نے. یہ جگہ دیکھا میں آپ کے کیا بولتے اعتبار چوک کے پاس ایک مسجد میں کچھ رات کو بیان کو بلائے گیا تو وہ پکارا اور جمع کر رہے ہیں لوگوں کو چیخا مار مار کے. اس کے بعد 2 رکعت جماعت سے نماز ہوئی, پھر یاسین ہوئی, پھر دعا ہوئی, پھر 2 رکعت جماعت سے نماز ہوئی, یاسین ہوئی. یہ بدعت ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہ عمل ایسا ہے دوسروں کے لیے بارے گرا بنا دے رہے ہیں آپ, میکا کھلے رکھ دے رہے ہیں باہر کے, پورے محلے میں واو واو معاملہ کر رہے ہیں. ایسا عمل ابتداء اسلام سے آج تک ہوا کیا؟ نہیں ہوا. ایسا بھی غلو نہیں کرنا. غلو والے عمل کو اسلام میں جگہ نہیں ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, بعض عشاء کی نماز کے بعد جمع ہو کے 3 بار یاسین پڑھ لے رہے ہیں, دعا کر لے رہے ہیں, غنیمت بول رہے ہیں. اب لوگ بول رہے ہیں بھائی کچھ تو ہو رہا ہون دو. ارے کچھ تو ہو رہا ہون دو تو بھائی یہ عمل زبردستی کرو بول کے ہے کیا؟ آپ کا نبی ساعت ہے تو آپ 2 رکعت قضائے عمری کی نماز پڑھیے, یاسین پڑھیے, عمر درازی کی دعا کریے. پھر 2 رکعت آپ برکت کی نیت سے 2 رکعت پڑھیے, پھر یاسین پڑھیے, برکت کی دعا کریے. پھر 2 رکعت قضائے حاجت کی پڑھیے, پھر اس کے بعد یاسین پڑھیے, خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے. یہ ہے طریقہ بزرگوں کا. سمجھ گئے نا؟ پہلے 2 گانے پڑھنا ہے, یاسین پڑھنا ہے, عمر درازی کی دعا کرنا ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, یاسین پڑھنا ہے, برکت کی رزق کی دعا کرنا ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, یاسین پڑھنا ہے, خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا ہے. کام اچھا ہے مگر وقت کیا ہے اس کا؟ مغرب کی نماز کے بعد. کیونکہ اوابین کا وقت بھی وہی ہے. میں جہاں تک میری دانش کام کرتی, اوابین پڑھنے کے عادی لوگ نہیں رہتے, تو اوابین کی جو برکت ہے کم سے کم ایسے موقع پہ وہ 2 رکعت پڑھ کے یاسین پڑھ کے دعا کر لیتے تھے. بزرگوں کا عمل تھا. تو یہ دائمی طور پہ عمل ہو سکتا بزرگوں کا, یعنی ہر روز یہ عمل کر سکتے, مگر شب برات کے دن خصوص سے یہ عمل کی افادیت کا فائدہ ہونے کا اظہار ہوا ہے. اور اس پہ مداومت سے لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں. جب سے ہم ہوش سنبھالے ہم دیکھ رہے ہیں یہ عمل آپ کیجئے, اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور یہ فائدہ ہونے والی چیز سمجھ میں بھی آ رہی ہے. مگر عشاء کی نماز کے بعد جمع ہو کے خالی یاسین پڑھ لیے, اس کے بعد جلسہ ہو گئے. دیکھیے اوقات کو ضائع نہیں کرنی. یہ عبادت کی رات ہے, اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. یقیناً اگر کوئی عالم دین آپ کے محلے میں آ رہا ہے تو علم والی بات ہو رہی ہے, سنیے, کیونکہ وہ محفل بھی علم کی عبادت کی محفل ہے. جب تک بیان چلے گا سنیے, احترام سے سنیے, اور کچھ سیکھنے کے لیے سنیے. جیسا اب آپ سن رہے ہیں جمعہ کا بیان آپ کے علم کے لیے, آپ کو واقف کرانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, تاکہ آپ کا یہ جو قیمتی وقت آ رہا ضائع نہ ہو. تو ہے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیے وقت آنے سے پہلے کٹا بن رہی, تاکہ آنے سے پہلے معلوم ہوگا تو ہم کیا ہوتے, بیدار ہو جاتے, ہوشیار ہو جاتے. کچھ تو عمل کر لیں گے, کچھ تو جزا پالیں گے, کچھ تو اجر پالیں گے, رب کو راضی کر لیں گے, کچھ تو خیر زندگی میں ہو جائے گا, اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے گا. اس مقصد کے تحت ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں. تو خدا را ایسا نہیں کہ جلسہ نہیں ہونا مسجد میں, ایسا بھی ہم نہیں بول رہے. کیجئے بیان بھی مولانا کے ہونا چاہیے, کیونکہ علم کی ضرورت ہے امت کو, مگر پورا اسی میں وقت چلے جا رہا. 5 مقررین آ رہے ہیں, 6 مقرر آ رہے ہیں. شروع ہو گئے تو ماشاءاللہ 2:30-3 بج رہے ہیں, بعد میں فخر سے بول رہے ہیں 3 بجے جلسہ چلا. تو فائدہ کیا ہوا؟ سوال یہ ہوئے گا نا بھائی, یہ رات کئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر لے کے فضیلت بیان کرتے گزارے بول کے, ایسا ملتی کہ کہیں روایت؟ ایک کوشچن مارک ہے بھئی. میں آپ کو ایسا کچھ غلط فکر نہیں دینا چاہتا. ایک سوال ہے, میں ہی بیان کرنے جاتا ہوں, مجھے بھی لوگ بلاتے ہیں, مگر ایک بیان ایک مولانا کافی ہے. اور ان کو یہ بول دینا کہ بھائی جو امت کو ضرورت ہے, جو چیز نہیں آتی ہے, صلاۃ تسبیح کی نماز ہے. 1 رکعت 75 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پہلی رکعت باندھتے کہ آپ کو ثنا کے ساتھ کیا کرنا ہے, 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے. اس کے بعد ہر رکوع میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ, سجدے میں 10 مرتبہ, رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ, قامہ میں 10 مرتبہ, جلسے میں 10 مرتبہ, پورے ملا کے 75 مرتبہ. پھر کھڑے ہوتے کہ پھر 15 مرتبہ. ہو گیا پورے 4 رکعت پڑھنا ہے آپ کو, یہ 2 گانے سے, تو 300 مرتبہ تسبیح پوری ہو جاتی. 75 150 150 ہو گئے 300 تسبیح. تو یہ اللہ کے رسول اللہ کی روایت میں آتا ہے. آقا فرماتے ہیں, حضرت عباس رسول سے کہ
پوری عمر میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا. آخری ہے یہ فیصلہ، آخری فیصلہ. اس سے خاتمہ بالخیر ہوتا، اس سے خاتمہ بالخیر ہوتا. پہلے تو حکم دے کہ ہر روز پڑھے، اگر نہیں ہوا تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، نہیں ہوا تو مہینے میں ایک بار پڑھے، نہیں ہوا تو سال میں ایک بار پڑھے. آخر میں فرمائے اگر نہ ہو سکا تو پوری عمر میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھے. تو ہر شب برات کو پڑھتے ہیں آپ، ہر شب معراج کو پڑھتے ہیں اگر آپ، ہر شب قدر کو پڑھتے ہیں، ہر طاق راتوں میں، رجب کی راتوں میں اور شعبان کی راتوں میں اگر آپ پڑھتے ہیں، بہت نصیب والے ہیں. ایسے لوگوں کا معاملہ اجر بہت ہوگا، کیونکہ جو کثرت نوافل کا اہتمام کرتے فرائض کی ادائیگی کے بعد، اللہ ایسے عابدین کو نور کے ممبر عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ بولے نور کے ممبر عطا فرمائے گا. اور یہ عمل ان کا دوسروں کے اکرام کے ساتھ ہونا چاہیے، دوسروں کے احترام کے ساتھ ہونا چاہیے. تو خدا را آنے والے یہ قیمتی لمحات، قیمتی ساعتیں، قیمتی گھڑیاں ہیں زندگیوں کی، اسے ضائع نہ کیجیے. آپ بھی عمل کریں، اپنی اولادوں کو بھی تیار کریں، کیونکہ اولاد کو آپ شعور دیں گے. ہم ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہے نہیں ہے؟ ہم جو کریں بچے کر رہے ہیں. اب ہم آپ کو فونوں میں دیکھ رہے ہیں، بچے بھی فونوں میں بزی ہو جا رہے ہیں. اگر ہم فونا بازو رکھ دے کے کتابیں لے کے بیٹھے گے قرآن کے، تو بچے بھی قاعدے لے کے بیٹھتے، خود بھی لے کے بیٹھتے. دیکھیے ابھی طریقہ کار ہے. تو مسجدوں کو لے آنا ہے تو جو 7 سال سے بڑے ہیں ان کو لے جائیے. 7 سال کے اندر ہے تو گھر میں رکھیے. بیوی کا کام ہے خدمت کرنا، بچوں کی ذمہ داری ہے بچوں کو تیار کرنا. اب آج کل دیکھنے میں کیا رہا، اللہ رحم کرے ان کے اوپر، یہ کوسی عقل ہے اسلامی نہیں معلوم، چیاں پیاں سب لالے کے بیچارے مسجد کے مؤذن کو تکلیف دیتے. کر دیا تو اٹھا کے غچوں لے کے چلے جاتے، بولتے بھی نہیں. ایسے پھر برا بھی مان جا رہے ہیں، ارے بچوں کو نہ لاؤ تو مسجد کو نہیں آ رہے، کہیں وہ تو بچوں کو نہ لاؤ. بولے بچوں کو لانا مسجد میں کہاں ہے بھائی، کیا ہے بتائیے. چلیے کوسے زاویے سے بول رہے ہیں، وہ ایک روایت پیش کر رہے ہیں، ابتدائی اسلام کا معاملہ ہے. وہ بچے رو رہے تھے تو اللہ کے رسول لمبی خلعت کو چھوٹی خلعت کر لیے تھے. یقیناً کب جب عورتوں کو آنے کی اجازت بھی تھی، اب عورتوں کو آنے کی اجازت ہے. اب عورتیں آئیں تو کتنا فتنہ ہوتا معلوم آپ کو. جہاں آ رہے جا کے دیکھو کیا کیا ہو رہا، سمجھ رہے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے قصے ہو رہے، کیسے گناہوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں لوگ. آج یہ پرفتن دور ہے. فتنوں کے دور میں ایسی باتیں مت کریے جو حاصل کچھ ہونے والی نہیں ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، میں اللہ کے ڈر کے ساتھ اخلاص سے جو آپ تک پیغام دینے کی کوشش و کاوش کیا ہوں، شاید آپ کے گوش گزار ہو گئی. اب کچھ لوگ آہستہ آہستہ دیر سے آ رہے ہیں، ان تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا. آپ تک جو پہنچ گیا ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں. خدا کے واسطے اپنے اپنے مساجد کے اندر عمل کی طرف رغبت دینے کا معاملہ پیدا کیجئے، اور اس کے لیے نرم روی چاہیے. سخت روی سے کام نہیں ہوتا، سختی سے کیا ہوتا، نقصان ہی ہوتا. تو جتنا ہم حسن کلام سے، اچھی گفتگو سے، اچھے انداز سے ہم جو رغبت دے سکتے ہیں دینے کی کوشش کریں. اور ہر کوئی مبلغ ہے اسلام کا، یاد رکھیے. تبلیغ کرنے کے لیے، اشاعت کا کام کرنے کے لیے علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. علاموں کو کام علامہ کرتے، مگر ہم اپنی اولاد کو تو پہنچا سکتے، گھر والی کو تو پہنچا سکتے، دوست احباب میں تو کھل کے کچھ بات رکھ سکتے. پہنچا دیجئے، اجر سمجھ کے پہنچا دیجئے. بول دیجئے کہ بھئی دیکھو 15ویں شب آنے والی ہے، اس دن فلاں مسجد میں خطیب صاحب ایسا بتا دیا، اللہ کے رسول یہ عمل کرتے تھے، ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. اور زیارت قبور بھی کرنا چاہیے، کیونکہ زیارت قبور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر میں نہیں پائی تو کہاں پائی؟ یہ روایت میں آ گیا، بقیع کے قبرستان میں. تو قبرستان کو جانا ہے، تو اب جانا ہے، وہ تو میلہ بنا دے رہی، واہ ہو چل رہا. خدا کے واسطے سنت کا صحیح عمل کیجئے. لوگ راہگیر دیکھ کے بولے واہ کیا مسلمان قوم ہے، کیا مسلمان نسل ہے، ارے کیا مسلمانوں کا کردار ہے بھائی. دیکھو یہ مرے ہوئوں کو بھی کیسے اچھے یاد کرتے ہیں، ان کے اندر ایک دل ہے، زندہ دل ہے. آپ کا دل، زندگی دکھنا، اسلامی کردار دکھنا چاہیے. وہ شب برات کی آتی، پورے شہر کی رات کیا کی چگاتی. یہ ہماری نسلوں کا حال ہے. اپنی اپنی اولاد کو نصیحت کیجئے، ہر والد کا کام ہے ذمہ داری سے. ورنہ یاد رکھیے اگر بے روی چھوڑیں گے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ کے فرائض میں یہ فرض ہے اپنی اولاد کے 5 حقوق ادا کرنا ہے.
وہ 5 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ جو بیرا روی کے حالات بن رہے نا، اسکٹا مارتے پھر رہی، دیکھو کیا ہوا پرسوں معراج میں، کیسی موت ہو گئی، کیا یہ اچھی موت ہے؟ کیا کیا کچھ ہو گیا، پوری دنیا پریشان اور کتنے کے لوگ لگ گئے، وہ ضم غفیر آ گیا۔ یہ موت عبرت کا نشان ہے۔ کیسا پورا بعد میں نکلا، پورا ادھر پھرے گاڑیاں لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو یہ بچوں کا قصور بولیں گے، لاپرواہی اماں بابا کی، تربیت نہیں ہے، جننے کو جن لیے سنبھال نہیں سکے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا جننے کے بعد پرورش کرنا ہے، ان کی نگہداشت کرنا ذمہ داری ہے ماں باپ کی، حلال حرام کی تمیز سکھانا اماں بابا کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ اولاد باقیات الصالحات ہے، یہ اولاد تمہاری آنے والی زندگی کا تمہارے لیے راحت قدے بننے والے۔ نام اعمال دفتر تو بند ہو جائیں گے، مگر اولاد کا کردار، اولاد کے اخلاق، اولاد کے نیک و صالحات تمہارے دفتر کو بڑھتے رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو گناہ گار حالت میں مرا، لوگ جانتے پورے، ایسا جیسا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مجھے جانتے ہیں اس طریقے سے قریب سے جاننے والے لوگ ہوں گے، لوگ بولیں گے ارے یہ تو سخت گناہ گار تھا، مگر یہ نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑا ممبر ہے نور کا، اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء میں سے تو نہیں ہے، اولیاء میں سے تو نہیں ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے انہیں۔ بولے یہ تو گناہ گار مرا تھا، پھر اتنے منور ممبر پہ نورانی چہرہ لے کیسا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بولے جب مرا تھا یقیناً گناہ گار تھا، مگر ایسی نسلوں کو چھوڑ کے دنیا میں آیا تھا جو نیک صالح اعمال کرنے والی تھی، ان کی نسلوں کو انہوں نے تربیت کیا، نسل در نسل یہ صالحات کا کام چلتا رہا۔ جب یہ دنیا میں آ گیا، یہ آج کا جب روز آیا تو اس کی نسلوں نے جو نیک کام کیا تھا اس کے اجر و ثواب میں اس کو یہ مقام عطا کیا گیا۔ تو یہ ہے زندگی کا قرینہ۔ اس طریقے سے زندگی بدلتی، دکھنے میں کچھ اور، وہاں نکلنے میں کچھ اور ہو گئے ہم۔ تو خدا را اگر آپ ایسے باغ و بہار آخرت کی چاہتے ہیں، آخرت میں ایسا منصب چاہتے ہیں اور ایسا مقام چاہتے ہیں، تو آج ہی سے طے کریے کہ آپ کسی اور کے لیے محنت مت کیجیے، اپنی نسلوں کے لیے محنت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، بار الہ ہمیں نیک عمل کی راہ ہمارے لیے آسان فرما، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، مولا کردار سے تیرے محبوب کے عاشق نظر آئے وہ قرین حیات عطا فرما۔ اے بار الہ، اے دلوں کے پھیرنے والے مالک، یہ جو لمحے شعبان کی ہماری زندگی میں آئے ہوئے ہیں مولا اس کی قدردانی کرنے والا بنا دے، اس کی قدردانی کرنے والا بنا دے، یہ ایام و ساعتوں کی قدردانی کرنے والا بنا دے، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے مولا، ہمارے زندگیوں کے لیے متحرک زندگی کا قرینہ بنا دے، ہماری اولاد کی تطہیر کا راستہ ہمارے لیے دکھا دے مولا، ہم ایسے کردار سے اپنے اولاد کی تربیت کرے جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے مولا۔ ابھی ہم نے جو حدیث سنی ہے مولا یہ حدیث پہ کامل طور پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یہ حدیث کی برکتیں ہماری زندگیوں میں لاگو فرما مولا، ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔